اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھے تو فکر آخرت آتی ہے. تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو خبردار کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا. خوف اور غم سے یہ لوگ بالا تر ہوتے ہیں. تو ولی ایسا لفظ ہے جو جانبین میں استعمال ہوتا ہے. لفظ ولی بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ ولی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ نظریہ بنا کر بیٹھا رہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں اگر کسی اور بندے کے لیے بولا تو شرک ہو جائے گا، تو پھر اس نے قرآن سے ہی پڑھا نہیں ہے. اس نے اندھیرے میں کوئی عقیدہ بنایا ہے، اجالے میں ہی نہیں بن سکتا. کیوں؟ ایک ولی کا اطلاق جو ہے ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں. ایک ہے یہ ہے بندے جو ولی ہیں، اور ایک ہے رب کا خود ولی ہونا. تیسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. رب فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے کس کا؟ جو ایمان لے رہا ہے. وہ اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل فرما دیتا ہے. وہ اللہ ولی ہے. تو ولی کا استعمال دو جگہ پر ہوا. تو میں آپ کو آج ایک قاعدہ بتاتا ہوں جس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. تو جہاں ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو، یعنی رب پر بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور مخلوق میں بھی کسی کے اوپر وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو دونوں کا معنی الگ الگ جدا جدا ہوتا ہے. یہاں پر شرک نہیں ہوتا بلکہ معنی جدا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. یہ جو رحیم ہے یہ کس کی صفت بیان ہوئی؟ اللہ کی. کس کی بیان ہوئی؟ اللہ کی. یہی لفظ اللہ اپنے علاوہ، ظاہر اللہ کے علاوہ ہر چیز جو مخلوق ہے وہ غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کے لیے بھی خود ہی قرآن میں استعمال کیا اللہ نے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تحقیق تمہارے پاس رسول آیا، پوری آیت ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو تمہارے اوپر بہت زیادہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہاں اللہ اپنے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو رحیم ہونے کا اطلاق ہے وہ اللہ تعالی رحیم بذات ہی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، اور وہ کسی کے بنائے سے نہیں بنایا گیا. جبکہ جب نبی کے اوپر رحیم کا لفظ کا اطلاق ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا یہ ابدی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو رحیم بنا دیا ہے. تو جب اللہ بنا رہا ہے تو پھر بندے کو کیا ہے؟ جب اللہ خود فرما رہا ہے اور اللہ خود کو سند عطا فرما رہا ہے تو پھر بندہ اعتراض نہیں کر سکتا. یوں ہی جب ولی کا لفظ استعمال ہوا تو دونوں معنی میں ہوا. یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو ولی ہیں، یہ جو مددگار بنتے ہیں امت کے، سوری، یا یہ جو دوست بنتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بنتے ہیں. ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے
جو کچھ بھی ان کے اندر اللہ نے رکھا وہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے اندر رکھا ہے. تو مسئلہ بڑا آسان اور بہت واضح اور بہت کلیئر ہے. اگر آپ میری بات کو سمجھیں اور پہنچ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اوپنلی اور اسٹرانگلی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا وہ ولی کے پاس ہوتا ہے. ولی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے عطا کیا. نبی کے پاس بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ عطا کرے. جو اللہ عطا کرے. بغیر اللہ کی عطا کے نہ ولی کے پاس کچھ ہوتا ہے, نہ وہ دے سکتا ہے, نہ نبی کے پاس کچھ ہوتا ہے, نہ وہ کچھ دے سکتا ہے. تو جب یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا کہ جس کو جو بھی ملے گا وہ اللہ کی رحمت سے ملے گا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تو پھر لڑائی ختم ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا. پھر آپ موضوعات لے لیں, کوئی ایک موضوع آپ اپنے ذہن میں لے آئیں, کوئی ایک موضوع پورے قرآن کا, آپ اس جھنجٹ سے نکل جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں. بعض نے قرآن کی آیات سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بعض نے یہ کہا. لیکن اگر ہم قرآن ہی سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ اللہ دے گا تو ملے گا, اور پھر وہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, کہ یہ نبی غیب کی خبر بتانے میں بخل نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے. تو اللہ دے گا تو ہی وہ آگے دیں گے نا. بھائی کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس نعمت ہو جہاں لگانی ہو وہاں پہ لگائے نہیں. بخیل وہ ہوتا ہے, بخیل وہ شخص ہے کہ جہاں کوئی چیز خرچ کرنا واجب ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرتا, وہ بخیل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نبی بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی رب کی عطا سے اپنے ممبر پر کھڑا ہو جائے, اور امام بخاری اس کو روایت بھی کر رہے ہو, تو اللہ کا نبی اپنے ممبر پر جب کھڑا ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ لوگوں, آدم علیہ السلام سے پہلے میں کہاں تھا. پھر وہ نبی بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی. پھر وہ نبی بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے. پھر وہ نبی کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ تمہاری دنیا جہاں پر تم موجود ہو, تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. پھر وہ نبی بتانے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, مجھے ڈھونڈنا ہوگا تو آپ ایک کوثر پر ڈھونڈ لینا, کوئی پل صراط پر آ جانا, کوئی حق میں وہاں میزان پر مل جاؤں گا. تو پھر ہر چیز کو جو بیان کر دیا کس کی عطا سے کیا؟ بولے تو صحیح آپ. اچھا, اگر کسی کی پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے معصومانہ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ نبی کی یا ولی کی طاقت کے اوپر اعتراض نہیں ہے, بلکہ جس نے ان کو عطا کیا اس کی طاقت پر اعتراض ہوگا کہ کیا وہ دینے پر قادر نہیں ہے, کیا وہ یہ علم عطا نہیں کر سکتا. تو ولایت والا شخص عطا کرتا ہے, دیتا ہے, وہ کسی نہ کسی کنڈیشن میں دے رہا ہے. ایک شخص وہ ہے جس کا مقدر جا گیا اور کسی صاحب نظر نے اس کے اوپر نظر ڈالی, وہ چور تھا تو اس کو کتا بنا لیا, یہ اس کی نظر تھی. اور ایک تھا کہ کسی نے 10 سال 20 سال کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں رہ کر اللہ کی عبادت کی, اور اس کی طلب یقینی جب ہوئی تو ولی نے اللہ کی عطا سے اس کو عطا کیا ہو. یا تو یہ کیفیت ہے یا پھر عام عوام کی کیفیت ہے, نہ اتنی طلب ہے, دنیا دار ہے, اور دینے والا بھی دینے کے لیے سب کچھ تیار نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ تیسری کنڈیشن ہوگی کہ عام جس طرح عوام ہے آ کر بیٹھتی ہے, ابھی دل کے کنیکشن تو نہیں ملے,
لیکن صرف اس کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آیا اس ولی کی محفل کے اندر۔ اب اگلی حدیث کسی کے ساتھ ڈھونڈ کر میں بیان کرتا ہوں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اے اللہ ذکر کی محفل تھی، سارے لوگ موجود تھے، وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ گناہگار تھا اور وہ اس نیت سے بھی نہیں آیا تھا۔ میرے مالک کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ جہاں نیکوں کو بخشا وہاں پر اس بد کو بھی بخش دیا جو اس نیت سے تو نہیں آیا تھا۔ فرشتے کہیں گے میرے مالک اس کی نیت بھی نہیں گئی اور وہ ایسا عمل بھی نہیں رکھتا، تو پھر بھی تو اس کی بخشش کا فرمانہ ادا کر رہا ہے۔ رب فرمائے گا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ان کو دیکھ رہا ہوں جن کی صحبت میں جا کر بیٹھا۔ یہ صحبت کے اندر جو شخص آیا، لیا دیا تو کچھ نہیں، لیکن بخشش کا پروانہ لے کر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ہے وہ مجلس صالحین کی، یہ ان اولیاء کی طاقت کہ ان کی محفل میں آنے والا بھی بخشا جا رہا ہے، اور پھر وہاں تک جانا کمال ہے۔ امام نووی نے اس روایت کو لکھا، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ کرتا ہوں بات تاکہ پوری واضح سمجھ میں آیا ہو۔ وہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، کسی دوسری وادی کی طرف جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس بندے سے بات کرو۔ بات تو بڑی آسان تھی، رب کو پتا تھا بندہ کس نیت سے نکلا ہے، کہاں جا رہا ہے، لیکن بیچ میں فرشتے کا آنا معنی خیز ہے، اور یہ آنے والی امتوں کو بتایا، اور میرے مصطفیٰ خود بتا رہے یہ پہلے کا واقعہ ہے، پہلے کی امتوں کا واقعہ۔ بندہ گھر سے نکلا، راستے میں ایک شخص روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا سفر کا ارادہ ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ ذرا توجہ کرنا ہو، مقام ولایت کو سمجھنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں۔ تو پھر اس نے اگلا کراس کوشچن کیا، اس نے کہا کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی شراکت ہے، کوئی پارٹنر ہے؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا لین دین ہے جس وجہ سے تم اتنا سفر اختیار کر کے وہاں تک جا رہے ہیں؟ جو آج لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے ولیوں کے خدمت میں سفر کر کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، ان کو یہ روایت پڑھنی چاہیے۔ فرشتہ کراس کوشچن کر رہا ہے، پوچھتا ہے یہ بتا کہ جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں وہاں پر تم نے اتنا لمبا سفر اختیار کیا ہو؟ کیا مجھے اس سے کچھ بھلائی پہنچی، کوئی لین دین ہے؟ تو جواب دیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ دنیاوی کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میرا وہ پارٹنر نہیں ہے، میری کوئی شراکت نہیں ہے، میری کوئی دنیا داری نہیں ہے اس کے ساتھ، میں فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس بندے نے پھر راز کو فاش کیا، اس نے کہا سن پھر میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول فرشتہ ہوں، اللہ فرماتا ہے جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے سفر اولیاء، اور جائیں ولیوں کی خدمت میں، اگر زندہ ملیں تب بھی جائیں، اور اگر زندہ نہ ملیں، اگر قبور کے اندر ہوں تب بھی جائیں۔ بخاری شریف کی روایت، اور میں مہر لگانے لگا ہوں اس موضوع کے اوپر، اگر آپ نے اس روایت کو اس کے ساتھ کنیکٹڈ کر لیا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، حضور نے فرمایا کہ کچھ پراگندہ سے، عام سی خستہ سی حالت ہے، عام سے لوگ جن کو لوگ بڑی ویلیو نہیں دیتے، عام جنتا ہے، لوگ ان کے مرتبے کو اس طرح بیان نہیں کرتے، لیکن حضور نے فرمایا وہ بندے ایسے بندے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں۔ کس کے اوپر قسم کھاتے ہیں؟ بولے تو صحیح پیچھے والے، اللہ پر قسم کھاتے ہیں، قسم اللہ پر کھاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. جس چیز کے اوپر بھی وہ قسم کھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتا ہے، ان کی قسم کو ضرور پورا کروا رہا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں میرے مالک اس بندے کی زندگی لمبی ہونی چاہیے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ. بخاری کی روایت صحیح سند کے ساتھ، اور حضور فرما رہے ہیں یہ جو اولیاء ہیں یہ جب قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ اے اللہ اس بندے کی عمر اتنی ہو جائے، اے اللہ اس بندے کا رزق اتنا بڑھ جائے، اے اللہ اس بندے کے ہاں اولاد نرینہ عطا ہو جائے، اس کو بیٹا عطا ہو جائے، اس کو بیٹی عطا ہو جائے. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ پر جب قسم کھا لیتے ہیں اللہ انکار نہیں کرتا، اللہ تقدیروں کو بدل ڈالتا ہے، لیکن ان اولیاء کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا. یہ ہے اصل طاقت ولی جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر کیا فرمایا اس سے اگلی بار؟ فرمایا کہ جب تم کسی جگہ بھٹک جاؤ، پریشان ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو روایتوں کے اندر آتا ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نظر تو نہیں آ رہے، ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، وہ اس بندے کی مدد کر جاتے ہیں، وہ اس بندے کی مدد کر جاتے ہیں. تو اللہ نے جس کو طاقت دی اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے جس کو طاقت عطا کی اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے نفع لا کو کلمہ ایک وقت میں پڑھائیں تو پڑھا سکتے ہیں، پھر پڑھا سکتے ہیں. کیونکہ جب ولی کو اللہ نواز دیتا ہے تو وہ رب نوازنے والا ہے. اور رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ عام جماعت نہیں ہے، یہ بہت پاورفل جماعت ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. تمہارے نزدیک تو یہ بڑے خستہ حال ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے، اتنا مقام کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. یہ روایت کی ذرا پیش نظر رکھیے گا، اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرمایا اللہ ان کا ہاتھ بچ جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اللہ ان کا، حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ظاہری جس طرح ہمارا ہاتھوں سے پاک، اس کی شان کے لائق اس کو پتا ہے، رسول اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. لیکن ان کا مقام ایسا ہے کہ ان کا پکڑنا بھی ان کا نہیں رہتا بلکہ اللہ کا پکڑنا بن جاتا ہے. اور ان کی زبان پھر ان کی نہیں رہتی، وہ گویا کہ رب تعالیٰ کے کلمات کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ادائیگی ہے اور پھر ان کا چلنا، حضور فرماتے ہیں چلنا ان کا نہیں وہ رب کا چلنا ہو جاتا ہے. تو جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انوار و تجلیات فیضان دنیا کو اصلاح اور امت کی اصلاح کا پیغام عام کر دیتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت نازل فرمائے.